جس کا دل نرم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا دل نرم ہے. جب ذکر اللہ سنے گا، اللہ کا فرمان سنے گا، یا اللہ اس کے رسول کا فرمان سنے گا، قرآن سنے گا، واعظ و نصیحت سنے گا، تو اس کا دل جو ہے نا نرم ہوگا، وہ روئے گا، خشیت میں آئے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا. یہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ جو اس کا دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اس کے اوپر. یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس کے پاس، کہ اگر وہ کوئی ذکر والی آیات سنتا ہے، حضور علیہ السلام کا نام سنتا ہے، یا قرآن سنتا ہے، یا واعظ و نصیحت سنتا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ تڑپ محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے. تو یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. اور کسی کا اگر دل سخت ہے نا، سخت، تو صوفیاء نے فرمایا جس کا دل سخت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اس کے اوپر ایک عذاب ہے. سمجھو، یہ دل جو ہے نا اس کا سخت ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بڑا عذاب ہے. کیا ہے؟ اگر وہ واعظ و نصیحت سنے گا، قرآن و حدیث کو سنے گا، یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنے گا، یا دین اسلام کی باتوں کو سنے گا، عمل نہیں کرے گا. کیا ہے؟ وہ سنے گا لیکن کیا ہے، کما حق اس پر عمل نہیں کرے گا، دین اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دل بھی اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آج میں اور آپ دیکھ لیں، اور اس کی مثال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث بارکہ میں فرمایا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوہا ہے نا، لوہا مٹی میں پڑا ہوا، آپ ایک دو مرتبہ اس کے اوپر پانی پھینک دیں، لوہا بڑا سا ہو، مٹی میں پڑا ہوا، آپ اس کے اوپر پانی پھینک دیں، پھر ایک دو مہینے کے بعد آپ دیکھنا اس لوہے کے اوپر زنگ کتنا ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھیے گا، یا اس لوہے کو صرف مٹی میں ہی رکھ دیں، ایک دو مہینے کے بعد کھولیے گا، اس مٹی سے نکالیے گا، آپ کو پتا چلے گا اس مٹی نے اس لوہے کے اوپر کتنا زنگ آلود کر لیا. تو کیا ہے، جو جس کا دل سخت ہوتا ہے نا، وہ دل اس کا ایسے میلا ہو جاتا ہے.